ہمارے شہر کے بڑے اچھے ایک شاعر گزرے ہیں، رسا چغتائی صاحب، کمال شاعر تھے۔ ان کا میں ایک دفعہ انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے خود یہ واقعہ ذکر کیا، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں، ورنہ میں شاید نہ کرتا۔ ان کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہے جو میں اکثر اپنے برادر بھائی افتخار صاحب کے لیے کہتا ہوں کہ تیرے آنے کا انتظار رہا۔ یہ رسا بھائی کی ایک غزل کا ایک مصرع ہے کہ تیرے آنے کا انتظار رہا، عمر بھر موسم بہار رہا۔ وہ ان کا انٹرویو میں سن رہا تھا تو کہنے لگے کہ ایک دور ایسا بھی گزرا کہ جب مجھے ایک ایسی لت پڑ گئی جو پینے پلانے کی، تو روزانہ شام کو مجھے چاہیے ہوتی تھی، اور جب وہ مل جاتی تو میں وہ پینے کے بعد اپنے گھر نہیں جاتا تھا۔ سامنے ایک بزرگ کی خانقاہ تھی، تو اس مین گیٹ سے جب میں اندر داخل ہوتا تو ایک چبوترا بنا ہوا تھا، میں وہاں جا کے پینے کے بعد لیٹا رہتا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی اور میں اپنے سرور میں رہتا۔ جب تک وہ سرور قائم رہتا میں وہاں پڑا رہتا، کیونکہ اس حالت میں گھر جاتا تو گھر چھوٹا سا تھا، گھر والے باہر بھگا دیتے تھے، کہیں اور جا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ظاہر ایک نامی گرامی آدمی تھے۔ تو وہ وہاں جا کے لیٹ جاتے، تو بابا جی جب عشاء پڑھ کے وہاں سے نکلتے تو وہ ان کو دیکھتے اور مسکراتے، ہاتھ واتھ ہلاتے، یہ بھی کبھی یوں کر دیتے، کبھی یوں کر دیتے، کبھی یوں کر دیتے، اپنی موج میں جو انداز تھا وہ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ یہ روزانہ کا معمول تھا، میں وہاں مست پڑا ہوتا تھا، وہ گزرتے تھے، کبھی مجھے ہوتا تو میں ہاتھ واتھ ہلا دیتا، ورنہ وہ مجھے سلام کر کے اور چلے جاتے، حال چال پوچھ کے۔ اب یہ دیکھیں ادب اور اخلاق اور بزرگوں کا سلوک اور جس سے تبدیلی آئی معاشرے کے اندر۔ کہتے ہیں کہ وقت گزرتا رہا، ایک دن میرے پاس پیسے نہیں تھے، میری موڈ بھی صحیح نہیں تھا، میں وہاں جا کے لیٹ گیا، بابا جی عشاء کے بعد حسب معمول آئے اور مجھے دیکھا تو رک گئے، کہنے لگے رسا میاں آج رنگ میں نہیں ہو، آج رنگ میں نہیں ہو۔ کہنے لگے میں نے بھی کہہ دیا ملی نہیں ہے، ملی؟ کہنے اچھا؟ تو انہوں نے جیب سے پیسے نکالے اور کہا مجھے پیسے دیے کہ یہ لو، جاؤ لے لو۔ کہنے میں نے تو دوڑ لگا دی، پیسے ہی نہیں تھے، مل گئے بس، تو میں نے ریس لگا دی۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے جا کر بوتل خریدی اور واپس پلٹا، اچھا وہ بابا جی کے جو خاص مرید تھے وہ تھوڑا سا غصہ کرنے لگے کہ یہ بابا جی کیا کر رہے ہیں، لیکن ادب کی وجہ سے کچھ کہہ نہیں پائے، لیکن ان کے ہاتھ وات بتا رہے تھے کہ وہ موڈ میں ہیں سروس کرنے کے۔ یعنی بوتل لے کے جب میں واپس چلا دکان سے تو میرے ذہن میں میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، یہ خیال بار بار آنے لگا کہ رسا تو کیسا شخص ہے، ایک اللہ والا، ایک نیک شخص، پرہیزگار شخص جو ہر وقت ذکر و فکر میں مصروف رہتا ہے، آج تو نے اس کے حلال پیسوں سے حرام چیز خرید لی، تو کیا کر لیا تو نے؟ یہ رنگ کب تک چلے گا؟ کہنے ایک ایک قدم میرا جو ہے وہ بھاری ہوتا چلا گیا۔ میں اس خانقاہ سے پہلے ہی وہ بوتل اٹھا کے میں نے پتھر پہ دے ماری، بس میں نے کہا آج کے بعد نہیں پینی۔ گھر گیا، کپڑے نکالے، غسل کیا اور جا کے اسی مسجد میں بیٹھ گیا جہاں بابا جی آتے تھے۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، بابا جی آئے تو کہنے لگے، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو سینے سے لگا لیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، پھر کبھی میں نے پلٹ کے نہیں دیکھا۔ بلکہ رسا بھائی یہ کہتے تھے، کہنے لگے میں تو یہ سمجھتا ہوں وہ اتنے برکت والے پیسے تھے کہ شاید وہ دکان ہی بند ہو گئی ہوگی۔ تو یہ طریق رہا ہے ہمارے بزرگوں کا، معاشرے میں سدھار اس سے پیدا ہوتا ہے۔